بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید. پنجاب میں 3 دن تک بڑی دھوم دھام سے بسنت منائی گئی اور آج وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ جو ہیں انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ یہ جو بسنت تھی اس نے دراصل اپوزیشن کی جو 8 فروری کی پہیہ جام ہڑتال تھی اس کو ناکام بنا دیا. اب پنجاب کی حد تک تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ بسنت نے جو ہے وہ پہیہ جام ہڑتال کو ناکام بنا دیا ہو، کیونکہ پنجاب میں ہمیں کافی گہما گہمی نظر آ رہی تھی سڑکوں پر بھی اور گھروں کی چھتوں پر بھی. اور خود میں کل یعنی کہ 8 فروری کو لاہور سے آسما جہانگیر کانفرنس میں شرکت کے بعد بائی روڈ اسلام آباد آیا تو راستے میں مجھے تو کہیں پہیہ جام نظر نہیں آیا، لیکن جب میں اسلام آباد پہنچا تو بالکل ایک مختلف ماحول تھا. اسلام آباد کا شہر کی فضا سوگوار تھی، خوف و ہراس تھا. پہلے اگر کسی سڑک پہ 2 ناکے تھے تو وہ ناکے جو ہیں وہ 3-4 ہو چکے تھے اور جگہ جگہ پہ ناکوں کی وجہ سے لوگ پریشانی کا بھی شکار تھے. تو اب صورتحال جو ہے وہ یہ ہے کہ بسنت بھی چل رہی تھی، خودکش دھماکہ بھی ہوا اور ساتھ ہی ساتھ اپوزیشن کی ہڑتال کی کال بھی تھی. تو ان سارے موضوعات پہ ہم بات کریں گے، لیکن آج ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور وہ ڈیولپمنٹ تو نہیں، ایک دلخراش واقعہ ہے کہ آج پنجاب میں ایک اور بچہ جو ہے وہ ایک گندے پانی کے جوہڑ میں گٹر میں گر کے اس نے اپنی جان دے دی ہے. اور اس کے ساتھ ہی ایک اور بڑا اہم واقعہ ہوا. ابھی کچھ دن پہلے مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں انہوں نے 5 افراد کو خود نام لے کر گرفتار کروایا تھا کہ وہ سانحہ بھاٹی گیٹ کے ذمہ دار تھے، جس میں ایک ماں اور بچی جو ہیں وہ گٹر میں گر کر اپنی جان سے چلے گئے تھے. تو آج وہ جو 5 ہیں عدالت نے ان کو رہا کرنے کا حکم دے دیا. تو ہم پہلے اس پہ تھوڑی سی بات کرتے ہیں اور پھر باقی جو موضوعات ہیں اس طرف بھی جاتے ہیں، کیونکہ اگر پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کی جو چیف منسٹر ہیں خود نامینیٹ کرتی ہے کہ ان ملزمان کو گرفتار کیا جائے. ذرا سن لیں اس دن انہوں نے کیا کہا تھا. اگر وہ میری بیٹی ہوتی یا آپ میں سے کسی کی بیٹی ہوتی، میں آپ سے پوچھتی پورا سسٹم ہل کے رہ جاتا یا نہ ہل کے رہ. اتنی بڑی مجرمانہ غفلت، مجرمانہ کہنا بھی اس کو چھوٹی بات. یہ پنجاب ہے، یہاں ایک ایک جان قیمتی ہے. ایک تو وہ عورت گر گئی، پہلے کہا گیا وہ گری نہیں ہے، وہاں سے گزر ہی نہیں سکتی. وہ گزر کے 3 کلومیٹر آگے تک پہنچ گئی اور ہم یہ کہہ رہے تھے کہ وہ گری نہیں. اور اس کے بعد اس کے ہسبینڈ کو پکڑ کے تھانے لے گئے. کمشنر لاہور آپ جواب دیں، ڈی سی لاہور آپ بھی مجھے جواب. سی ایس یہ جو پروجیکٹ ڈائریکٹر ٹیپا ہے زاہد حسین اور جو عثمان بابر ہے واسا سے، ان دونوں کو آپ نوکری سے برخاست کریں، ان دونوں کو بھی اریسٹ کریں. اس کے ساتھ میں دوبارہ دہرا دیتی ہوں جو پروجیکٹ مینیجر ہیں، آئی جی صاحب کائنڈلی نوٹ کر لیجئے، سی سی پی او صاحب اصغر سندھو، عثمان یاسین، دانیال سیفٹی انچارج اور احمد نواز، ان 5 کو 4 کو اریسٹ کریں اور ان کو نہیں چھوڑنا، ان کے اوپر اسٹرانگ کیس بنائیں، کرمنل نیگلیجنس. اور آئی جی صاحب کائنڈلی ان کو کمیانہ صاحب اریسٹ کر کے مجھے رپورٹ کریں اور یہ چھوٹنے نہیں چاہیے. چیف منسٹر صاحب نے کہا چھوٹنے نہیں چاہیے. آج عدالت نے ان کو رہا کرنے کا حکم دے دیا ہے. اور ذرا میں اس کی تھوڑی سی تفصیل آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں جو ماں بیٹی کے مین ہال میں گر کے جاں بحق ہونے کا جو مقدمہ تھا، اس میں عدالت نے 5 ملزمان کو صلح کی بنیاد پر رہا کرنے کا حکم دیا ہے. مدعی نے کہا کہ ہم ملزمان کے خلاف مزید کارروائی نہیں کرنا چاہتے. ملزمان کو بری یا مقدمے سے ڈسچارج کرنے پہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں، لہٰذا ملزمان جن کے نام چیف منسٹر نے خود لیے تھے، عثمان یاسین، احمد نواز، اصغر علی سندھو اور دانیال، ان سب کو رہا کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے. تو میرے ساتھ آج موجود ہیں سینیٹر فیصل واڈا صاحب، سینئر سیاستدان ہیں، اور جناب ملک عامر ڈوگر ہیں قومی اسمبلی میں پاکستان تحریک انصاف کے. فیصل واڈا صاحب باقی معاملات پہ بھی بات کریں گے، لیکن جب تمام ٹی وی چینلز کی ٹرانسمیشن کو روک کر چیف منسٹر پنجاب کی ایک گفتگو جو ہے اس کو نشر کیا جاتا ہے، جس میں وہ 5 بندے نامینیٹ کر کے ان کو گرفتار کرواتی ہیں اور چند ہی دن کے بعد وہ رہا ہو جاتے ہیں، تو یہ پورے سسٹم کے ماتھے پہ ایک بدنامی کا دھبا ہے یا یہ سیاسی ڈرامہ بازی تھی، لوگوں کو بیوقوف بنایا گیا؟ بہت شکریہ میر صاحب. دیکھیں میر صاحب، سیاسی طور پہ تو یہ کوئی ڈرامے بازی نہیں تھی، یہ منہ پہ ایک تماچا تھا ہمارے سسٹم کا، ہماری اہلیت کا اور ہماری کمپٹنس کا. سب سے پہلی چیز تو یہ کہ دیکھیں، ہم بار بار کسی بھی اسپیسیفک آدمی کو پوچھ لیتے ہیں، سی ایم پنجاب کو، سی ایم سندھ کو پوچھ لیتے ہیں، سی ایم بلوچستان کو پوچھ لیتے ہیں، یہ ایسا ہوتا کیوں ہے اور ایسا ہو کیوں رہا ہے اور ایسا ہوتا چلا جا رہا ہے اس ملک کے اندر.
اس کا ریزن کیا ہے؟ اس کا ریزن وہی جاڑ ہے آپ کی کہ آپ کے جو پولیٹیکل لوگ ہیں، آپ لوگوں کو پھر برا لگتا ہے جب میں بات کرتا ہوں، آپ جب تک سزا اور جزا کا نظام، جب تک آپ 500 منیمم 500 سیاستدان جائے اس میں سے جو مر بھی گئے ہیں ان کو نکال کے نشان عبرت نہیں بنائیں گے، نکال کے قبر سے نکال قبر سے بھی نکال کے نشان عبرت نہیں بنائیں گے، ملک ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ تو جو زندہ ہیں انہیں کو نشان میں نے آپ عبرت کو بنا 500 لوگ کہے نا، آپ 25 کروڑ میں سے 500 سیاستدان جنہوں نے اس ملک کی تباہی یہاں تک پہنچا دی ہے، ان کو نکالنے اس میں کچھ چلے گئے، تو ایک دو دوسرے بھی شامل کر لے اس میں۔ ہاں کر لیں، وہ بھی کر لیں، مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے سر۔ اگر آپ اسٹیبلشمنٹ کی سائڈ سے کہہ رہے ہیں کہ ادھر سے بھی لوگ نے یہ جبر کیا ہے، جس آدمی نے کیا اس کو بھی کریں، بالکل صحیح ہے۔ عدالتی نظام میں بھی کسی نے کیا وہ اس کو بھی کریں، اکراس دا بورڈ۔ لیکن ٹیکنیکلی وہاں آپ کو ریشو 10% کا مل جائے گا، 15% مل جائے گا کہ 500 آدمی اگر آپ 25 کروڑ میں لوگوں کے اگر آپ نکال کے بھون نہیں سکتے تو پھر آپ چھوڑ دیں سر کہ یہ ملک ہی ہو سکتا ہے۔ سیاست نے تو اور اس لنگڑی لولی جمہوریت نے آپ کو سوائے اس ملک کی تباہی کے اور نہ کچھ دیا ہے نہ کچھ دے سکے گی۔ تو آپ خود بھی تو سیاستدان میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں، میں کوئی بڑی ذمہ نہیں ہوں، لیکن اللہ کا شکر ہے اس 500 کی لسٹ میں میں نہیں آتا۔ میرے باپ دادا نے یہاں تماشا اور راج نہیں کیا ہوا اس ملک کے اندر، میں اکیلا ہی آیا ہوں، وہ بھی کب تک چلتا ہوں پتہ نہیں ہے، لیکن ٹھیک ہے۔ ڈوگر صاحب، اگر 500 سیاستدان جو ہیں ان کا احتساب ہو جائے، احتساب نہیں، سوری، بھون دیا جائے ان کو سڑک کے اوپر، گولی مار دی جائے ان کو، گولی مار دی جائے، اب یہ تو چیف منسٹر پنجاب جو ہے وہ 5 ملزمان جو ہیں ان کو 5 ہفتے تک جیل میں رکھنے کے قابل نہیں ہے، تو یہ کہہ رہے ہیں ان کو گولی مار دی جائے، یہ پاسبل ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میر صاحب، سب سے پہلے تو یہ جو دل خراش واقعہ ہوا اور اس کے اوپر جو سی ایم صاحبہ نے ڈرامہ کیا کہ فلاں کو بھی گرفتار کر لیں، فلاں کو بھی گرفتار کر لیں، اور اس کے بعد کیا ہوا؟ 5 چھوٹ گئے۔ سسٹم بڑا مضبوط ہے، اس میں صرف سیاستدان نہیں ہے، اس میں بیوروکریسی بھی ہے، اشرافیہ بھی ہے، ایلیٹ بھی ہے، اس میں بڑے بڑے تاجر بھی ہیں، ایک مافیا ہے، ایک ایلیٹ مافیا ہے جو پاکستان پہ راج کر تو رہا ہے۔ ہم یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں کہ چیف منسٹر پنجاب اس مافیا کے سامنے بے بس ہے۔ نہیں، وہ بھی اس پارٹ آف اس مافیا ہے۔ ہاؤس آف شریف بھی تو اس مافیا کا حصہ ہے جو پچھلے 40 سال سے 1985 اور 2026 کتنے سال ہو گئے یہی فیملی حکومت کر رہی ہے پنجاب میں، چیف منسٹر کی شکل میں، پرائم منسٹر کی شکل میں، اور پھر اتنا بڑا ڈرامہ کر کے اور پھر اس طرح سے ملزمان کا چھوٹ جانا، یہ انصاف کے کیا یہ صرف نظام کے اوپر بھی کیا یہ صرف پنجاب حکومت کی رسوائی ہے یا تمام سیاسی اشرافیہ کی رسوائی؟ نہیں، یہ دیکھیں، سیاسی اشرافیہ کی یا پنجاب حکومت کی رسوائی نہیں، رسوائی عام آدمی کی ہے، غریب آدمی کی۔ ان کو کیا جاتا ہے، وہ تو عدالتوں سے بھی چھوٹ جاتے ہیں، پلی بارگین بھی کر لیتے ہیں، بڑے بڑے مقدمات درج ہوں تو ملک سے باہر چلے جاتے ہیں، پھر ریڈ کارپٹ کے ذریعے بایو میٹرک ان کو ایئرپورٹ پہ مل جاتی ہے۔ یہ عام آدمی ہے جو تنگ آ چکا ہے، بیزار آ چکا ہے اس سسٹم سے، ان لوگوں سے جن کو بار بار آپ چہرے بدل کے مسلط کر دیتے ہیں۔ اور یہی مقدمہ ہے ہمارا، یہی مقدمہ تحریک انصاف کا اور عمران خان کا۔ اچھا، میں عام آدمی کی بات ہو رہی ہے، میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پچھلے 2 سال میں، یعنی کہ یہ جو جب سے مریم نواز اقتدار میں ہیں، تو پاکستان کے سب سے بڑے صوبے پنجاب میں 14 افراد جو ہیں وہ گٹروں میں یا جوہڑوں میں گر کر اپنی جان سے جا چکے ہیں، زیادہ تعداد بچوں کی، اور صرف 2 ماہ میں، پچھلے 2 ماہ میں 6 افراد گٹروں میں گر کر جاں بحق ہوئے ہیں، اور آج بھی ایک بچہ جو ہے وہ اسی طرح مارا گیا ہے۔ میں تھوڑی تفصیل بتا دوں، میں نے پہلے بھی بتائی تھی لیکن اب اس میں اضافہ ہو گیا ہے۔ 17 ستمبر 2024 رائے ونڈ روڈ لاہور پر ایک مین ہول میں بچی گری، جان سے چلی گئی۔ 18 نومبر 2024 چلڈرن پارک لاہور کے پارک میں 3 سالہ بچہ جو ہے وہ گٹر میں گر کے مارا گیا۔ 16 فروری 2025 پتوکی میں ایک عورت گٹر میں گری، اس کو بچانے کے لیے نوجوان گٹر میں اترا، وہ بھی جان سے چلا گیا۔ 12 اپریل 2025 مغل پورہ لاہور میں 5 سالہ بچہ عثمان گٹر میں گر کے مارا گیا۔ 14 جولائی 2025 رحیم یار خان میں ایک کمسن بچی گٹر میں گر کے ماری گئی۔ 6 دسمبر 2025 لودرا میں بچہ گٹر میں گر کے مارا گیا۔ 30 دسمبر 2025 منڈی بہاؤدین میں ایسا ہی واقعہ ہوا، اور اس کے بعد 28 جنوری 2026 لاہور بھاٹی گیٹ کے قریب یہ خاتون اور اس کی 10 ماہ کی بچی گٹر میں گر کے مارے گئے۔ 29 جنوری 2026 فیصلہ آباد میں 6 سالہ بچی جوہڑ میں ڈوب کے جان کی بازی ہار گئی،
اور اس کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری ہے 2 فروری 2026 کو قصور میں، اور آج یعنی کہ اس کے بعد پھر 7 فروری 2026 کو گجرانوالہ میں، اور آج بھی ایک 3 سال کا بچہ جو ہے بہاول نگر میں گندے پانی کے گڑھے میں گر کے جان سے چلا گیا۔ تو واڈا صاحب، کیا بہتر یہ نہیں ہے کہ ہم پنجاب میں بلدیاتی الیکشن کروا دیں، بلدیاتی حکومتیں بنا لیں، تو شاید یہ مسئلہ حل ہو جائے؟ 500 سیاستدانوں کو سڑک پر بھوننا تو ذرا کافی مشکل کام ہے۔ دیکھیں میری صاحب، پھر مشکل کام ہے تو پھر پاکستان کی بقا، ترقی اور خواب دیکھنا بھی پھر بھول جائیں آپ۔ یہ بد سے بدتر اور بدترین ہوتے چلے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ آپ کو میں بڑی کلیئرٹی سے بتا دیتا ہوں کہ دیکھیں سندھ میں ای چلان شروع ہوا، ٹھیک ہے۔ آج رات 2 بجے ہوا، پوش علاقے میں، پورے کراچی میں، پورے سندھ میں نہیں ہوا، 2 بجے بھی لوگ گاڑیاں کھڑی کرتے ہیں۔ میں نے کبھی پاکستان میں آج تک سیٹ بیلٹ نہیں پہنی تھی، میں بھی سیٹ بیلٹ پہننا۔ اس کا مطلب کہ کوئی طریقہ کار آ گیا، کوئی طریقہ کار آیا تو لوگوں نے اس کو فالو کیا۔ ہم آج تک ڈھول پیٹتے رہے، مجھے بتائیں نہیں، لیکن کراچی میں بھی تو مین ہول میں بچے گر کے مرتے ہیں۔ وہیں آ رہا تھا سر، میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ سر آپ میں کسی امیر کا، کسی پولیٹیشین کا، کسی منسٹر کا، کسی عہدے داران کا بچہ مرا، کسی کو کراس فائرنگ میں گولی لگی، جس نے بچے نیچے کچل دی اپنی گاڑی کے نیچے، وہ اگلے دن صلح کر کے رہائی ہو جاتی ہے اس کی۔ بڑے سے بڑی مثالیں آپ کے پاس۔ اور یہاں بھی جو آپ کہہ رہے ہیں، جو 5 آدمی پنجاب گورنمنٹ نے بند کرائے، وہ 5 بندے بری آج ہو گئے، 5 کے 5 صلح صفائی کے تحت۔ تو وہ جیل میں بھی اتنے پاورفل تھے کہ انہوں نے صلح صفائی کرا دی، یا گورنمنٹ نے صلح صفائی، مجھے نہیں پتا۔ حالانکہ قانون یہ کہتا ہے کہ جو مدعی ہے وہ اگر صلح کر بھی لے تو جو ریاست ایکشن کرتی ہے، ریاست کا کام ہے کہ وہ مقدمے کو فالو کرے۔ ہم ریاست کہتے ہیں فوج کو، ہماری ٹرمنالوجی کے اندر ریاست اپنا کام کریے۔ میں آج آپ کو بتاؤں، آج سینٹ کا اجلاس تھا، جنہوں نے شہادتیں دی، قربانیاں دی، سب کچھ کیا، وداؤٹ ٹاپک ان کو گھسیٹ لیا بھی، ان پہ سیاست کی جا رہی ہے۔ دیکھیں میر صاحب، آپ لوگ کئی سالوں سے شو کریں، آپ ہمارے استادوں میں سے، ہم روز آئے کہتے ہیں یہ برا تھا، یہ برا، میاں صاحب برے ہیں، خان صاحب برے ہیں، فلانا زیادائی صاحب برے ہیں، مولانا صاحب برے ہیں، اٹرم ہے، پٹرم ہے، یہ سب برے ہیں، فلانا۔ پرابلم یہ نظام کا ہے، یہ نظام ایک ڈرامے کے اوپر چل رہا ہے۔ یہ پولیٹیشنز نے جمہوریت کے نام پر ملک کو تباہ اور برباد کر دیا ہے، ختم کر دیا اس ملک کے اندر، ٹھیک ہے۔ یہ جو آج تباہی کے دہرانے پہ آپ کھڑے ہوئے ہیں، اب آپ کامیابی اس ملک کے اندر، لوگ چاند پہ پہنچ گئے، ہم گٹر کے ڈھکن لگانے کو کہتے ہیں، وہ سیلیبریٹ کرو، اس کے اوپر سیلیبریٹ کرو، اس کے اوپر سیلیبریشنز ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ مجھے بتائیں، آپ نے آج نشاندہی کر دی، کل یہ بات ختم ہو جائے گی۔ ہم بے حیث بھی ہو چکے، بے شرم تو تھے ہی، ہم بے حیث بھی ہیں، ہمیں جانور اور انسان کا فرق تو نہیں رہا۔ ہاں، ہم گھما پھر آگے لے جاتے ہیں اسٹیبلشمنٹ، جیسا آپ نے کہا دیگر اسٹیبلشمنٹ 1 ہوگا، 2 ہوگا، 4 ہوں گے۔ پہلے پرانے اعتبار میں کیا ہوگا کسی نے کچھ، اس کی بھی اکاؤنٹیبلٹی کریں، ججز نے جو کیا اس کی بھی اکاؤنٹیبلٹی کر لیں۔ لیکن میر صاحب، یہ حل اس کا جو آپ چاہ رہے ہیں نا، وہ آپ کو نہیں مل سکتا۔ 500 آدمی چوراہے کے اوپر ڈبل پھانسی کے رسے پہ ڈال کے ٹانگ دیں، عبرت بنا دیں۔ پہلے 5000 تھے، وہ کراس دا بورڈ، یاد ہے؟ 5000 سے 500 پہ آ گئے۔ نہیں، فرق ہے میر صاحب، میں اپنی بات بھولتا بھی نہیں ہوں۔ میں نے 2018 میں الیکشن جیت کے اسمبلی میں کہا تھا کہ 5000 آدمی کو مارے۔ آج میں کہتا ہوں منیمم 500 ٹاپ براس جو آپ کی سیاستدانوں کی، جو اس ملک کو چلاتے ہیں، آج سے لے کے 30 سال پہلے تک چلے جائیں، 40 سال پہلے، ٹھیک ہے، اور 5000 آدمی اوور آل بھون دیں۔ یہاں یہ ڈی چوک بڑا مشہور ہے ان کے احتجاج کی وجہ سے، ادھر اس دن نہ لگائیں، اور اس دن یہاں ڈبل رسی کی پھانسی کے 2 دفعہ ٹھکا گرائیں۔ آپ دیکھیں ملک مریم نواز صاحب کا خیال ہے کہ جو تحریک انصاف کا اور باقی اپوزیشن پارٹیوں کا جو احتجاج تھا، وہ ایک لاہوری بسنت کی مار تھی۔ سنیے ذرا اس بارے میں انہوں نے کیا فرمایا ہے۔ ایک کال آئی ہوئی تھی ہڑتال کی، لیکن یہ ان کی جو عیاری ہے وہ چلی نہیں۔ لاہور کے اور پنجاب میں 0 ہڑتال تھی، 0 ہڑتال، 0 شٹر ڈاؤن، 0 پہیہ جام۔ اور وہ عوام نے جو شٹر ڈاؤن پہ کریک ڈاؤن کیا ہے نا، تو میں بہت خوش ہوں کہ لوگوں نے ایک نیگیٹو چیز چھوڑ کے انہوں نے ایک پازیٹیوٹی کو اپنایا۔ ڈوگر صاحب، آپ کا تعلق ملتان سے ہے، تو مریم نواز کہہ رہی ہیں 0 ہڑتال تھی، یہ اس سے تو آپ اتفاق کریں، 0 ہڑتال تھی۔ میر صاحب دیکھیں، لاہور میں گڈے اڑا کر، پتنگوں کے پیچ لڑا کے، اور اربوں روپے سرکاری اشتہارات کے خرچ کر کے آپ یہ کہیں کہ 8 فروری کا جو اتنا بڑا ڈاکہ ڈالا گیا تھا عوام کی حق پر، وہ عوام جن کو 5 سال کے بعد ایک بار حق ملتا ہے اپنے ووٹ کی پرچی کے ذریعے،
اپنی قیادت بدلنے کا، یہ خواب ہے ان کا. آپ یہ گمان کریں کہ لوگ بھول جائیں گے، لوگ نہیں بھولیں گے. گلی گلی میں آپ نے اپنے ایس ایچ اوز چھوڑے پورے پنجاب میں، ایک محلے کی دکان سے لے کے تاجروں کی تمام تنظیموں کے پاس وہ گئے. ہر طرح کی آپ نے ان کو، جس کو کہتے ہیں نا، ان کو ڈرایا، ان کو دھمکایا کہ آپ نے چلے پنجاب کو چھوڑ دے نا. ہمارا تو ڈوگر صاحب پشاور میں 8 فروری کو امیر مقام نے جلسہ کر دیا اتنا بڑا پشاور میں. سر جلسہ کرنا ایک الگ بات ہے. جلسہ نہیں تو پشاور میں بھی کوئی اگر پہیا جام نہیں ہوا. پشاور میں امیر مقام نے جلسہ کیا تو یہ ہمارا جمہوری کلچر ہے. اچھا کہ ہم نے اپنے سخت ترین مخالف کو پشاور میں جلسے کی اجازت دی ہے. ہاں کچھ نہیں ٹوٹا. اور پھر مریم نواز بھی اجازت دے دے ہمیں مینار پاکستان میں جلسہ کرنے کی. یہ جو مقبولیت اور عوام کی بات کرتی ہے، پتہ لگ جائے گا. ہاں یہ بات 1 گھنٹے کا نوٹس پہ ہم ایک دن کے نوٹس پہ ہم جلسہ کر کے دکھائیں گے، اور وہ بڑا جلسہ ہوگا. اور جماعت اسلامی والے کراچی میں صرف ایک پریس کانفرنس کر رہے تھے کل، ان کو بھی، ان کے خلاف بھی کریک ڈاؤن ہو گیا. نہیں، اور کراچی میں تو ہمارے کارکنوں کے خلاف جو کچھ ہوا ہے وہ آپ کی سوچ ہے. ہم سوچتے تھے کہ بھائی پیپلز پارٹی چلو جیسی بھی ہے، سو کال جمہوریت ہے، جمہوریت کے لیے قربانی ہے محترمہ شہید بے نظیر کی. چلو پیپلز پارٹی میں کلچر ہے، جمہوریت کا راگ الاپتے ہیں، لیکن انہوں نے بھی وہی کچھ کیا جو پنجاب میں. لیکن کال دی تھی تحریک تحفظ آئین کے سربراہ محمود اچکزئی صاحب نے. تو کل وہ آسمان جہانگیر کانفرنس میں موجود تھے، میں بھی وہاں پر موجود تھا. تو وہاں لوگ ان کو پوچھ رہے تھے کہ یہ آپ نے تو کال دی تھی پہیا جام کی، تو آپ تو کانفرنس میں پہنچے ہوئے ہیں، گاڑی میں بیٹھ کے آپ آئے ہیں. سنیے ذرا انہوں نے کیا جواب دیا. احتجاج تھا اور آپ احتجاج میں شامل نہیں ہوئے پی ٹی اے کے آج؟ انہوں نے کہا میں انٹرویو دینے نہیں آیا ہوں. اس کا کوئی جواب تو وہ دے سکتے تھے. بہرحال اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے حملوں کا ذکر کیا، تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ 500 بندے اگر بھون دیے جائیں تو پاکستان کے مسائل حل ہو جائیں گے، خود کش حملے بھی ختم ہو جائیں گے؟ دیکھیں میر صاحب، سب سے پہلے آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ کا ایک بزدل دشمن ہے جس کی آپ نے پھینٹی چڑھائی ہے انڈیا کی جنگ میں، اور جنگ جیتی ہے. اب ہم سندور 2 میں انٹر ہو چکے ہیں. وی آر ان اسٹیٹ آف وار. جب تک ہم ریئلائز نہیں کریں گے کہ ایک کمزور بزدل آدمی چھپ چھپ کے کام کر رہا ہے، یہ سندور 2 شروع ہو گیا ہے. اب اس کی اگر کنونشنل سائڈ شروع ہوئی وار کی تو ہم 10 گنا زیادہ پھینٹا ماریں گے. ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں، چکندے بیٹھے ہوئے. لیکن جب تک یہ ریئلائزیشن نہیں ہوگی کہ سندور 2 ہیز آلریڈی اسٹارٹڈ، اور تب تک یونٹی نہیں ہوگی. پہلی آپ نے جنگ جیتی، افواج نے جنگ جتا دی، فیلڈ مارشل نے جنگ جتا دی، ایئر فورس جنگ جتا دی، بالکل ہم نے سر کا تاج بنایا. زبردست کام ہو. قوم پیچھے ساتھ کھڑی تھی، میڈیا ساتھ کھڑا ہوتا، سارے پارلیمنٹیرین یونائٹڈ تھے. آج آپ یونائٹڈ ہی نہیں ہیں. جب آپ یونائٹڈ نہیں، اور اگر آپ اپنی سیاست کو ایک ٹیررزم کے بیچ میں لا کے سیاست چلانے کی کوشش کریں گے، تو اب میں آپ کے توسط سے کلیئرٹی سے بتا دیتا ہوں کہ اس آپریشن کے تحت نہ کہ فوج کے بارے میں بکواس سنی جائے گی. جن کی 4 دن پہلے شادی ہوئی انہوں نے شہادتیں دی ہیں. کسی کی 10 دن بعد شادی تھی، اس نے شہادت دے دی. کسی کا بچہ نیو بورن ہوا ہے فوجی کا، وہ شہادت لے کے اس دنیا سے چلا گیا. عام آدمی بلبلاڑ مرے. شیعہ سنی ہمارے بھائی ہیں، مسجد کے اندر ہو گیا، بربریت ہوئی. اب اگر آپ اس آپریشن کے بیچ میں اپنی سیاست لائیں گے، آپ کو ٹیررسٹ کے طور پہ ٹریٹ کیا جائے گا اور ڈیل کیا جائے گا. اور سیویرٹی کون لا رہا ہے؟ اب تو سہیل افریدی صاحب جو ہیں انہوں نے کور کمانڈر پشاور کے ساتھ بیٹھ کر صوبائی ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں ایگری کیا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں گے. میں نے کہا سر اگر کوئی آئے گا تو بڑی اسٹرکٹ پالیسی ہے اس کے اندر کہ بہت ایکسٹریم پہ جب آپریشن کو لے کے جائیں گے اور اس سیاست کسی نے بیچ میں کرنے کی، میں اپنی بات کر لیتا ہوں، تو بہن دیا جاؤں گا، رگڑ دیا جاؤں گا، دہشت گردوں کی طرح ٹریٹ کیا جاؤں گا، نہ کوئی بکواس سنی جائے گی. اور اگر سہیل افریدی نے اقدام کیا ہے، اچھا اقدام ہے، اچھا کام کرے گا تو اچھا اقدام کریں گے. باقی سب بھی یہی اقدام کر رہے ہیں. اس اقدام کے علاوہ آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، اور اوقات اور حیثیت بھی نہیں ہے کوئی. کیونکہ آپ نے لڑنا نہیں ہے، نہ آپ نے جنگ جتائی ہے، نہ آپ نے جنگیں مسلط ضرور کرائی ہیں اپنے ملک کے اوپر. آپ نے ان کے ساتھ دوستی کے ہار پیدا کیے ہیں، تجارتیں کی ہیں، کاروبار کیے ہیں، ذاتی طور پہ کیا. میں آپ کو بتا رہا ہوں اپنے سیاستدانوں کی یہ جنگیں بھی ہم نے سیاستدانوں نے کی ہیں، ملک کی تباہی بھی سیاستدانوں نے کی ہے، ایجوکیشن بیک گراؤنڈ بھی سیاستدانوں نے تباہ کیا، میڈیکل فیسلٹی بھی تباہ کی، روڈیں بھی تباہ کی، گٹر بھی بنا دیے. تو آپ ملک کسے کہتے ہیں؟ آپ کی بات درست ہے، سیاستدانوں پہ آپ کی تنقید سر آنکھوں پہ. لیکن 1965 کی جنگ ہوئی، جنرل ایوب خان صاحب اقتدار میں تھے. 1971 کی جنگ ہوئی، جنرل یحییٰ خان صاحب اقتدار میں تھے. 1999 میں کارگل کی جنگ ہوئی، جنرل پرویز مشرف صاحب جو ہیں
وہ اس کے ذمہ دار تھے نواز شریف صاحب اس وقت وزیر اعظم، لیکن کارروائی تو مشرف صاحب کی چھوڑ تھی. دیتے سر آپ. چلے ٹھیک ہے، یہ بات آپ کی درست ہے، لیکن ڈوگر صاحب آپ اس سے اگری کرتے ہیں کہ اناف از اناف؟ یہ جو ترلائی کلام میں امام بارگاہ پہ ایک وحشت ناک قسم کا حملہ ہوا ہے، 36 لوگ شہید ہوئے ہیں، اس کے بعد اب دہشت گردوں کے ساتھ معافی کی کوئی گنجائش نہیں؟ کوئی گنجائش نہیں سر، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں. اتنا دل خراش واقعہ ہے کہ وہ مسلمان ہمارے شیعہ بھائی جو نماز جمعہ ادا کر رہے ہیں اور سجدے کی حالت پہ دہشت گرد وہاں ان کو نشانہ بنائے، اس سے بڑی گھٹیا اور مذموم حرکت ہو نہیں سکتی. لیکن پھر بھی جس طرح سے فوراً رپلائی کیا فورسز نے، سی ٹی ڈی کے پی کے کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ نوشہرہ سے ان کا ایک اے ایس آئی شہید ہوا، جوان شہید ہوئے، جہاں سے وہ چلے تھے فوراً وہاں چھاپا مارا گیا، فوراً ریپڈلی، ٹھیک ہے، اور وہاں ان کے اوپر فائرنگ بھی ہوئی اور یہاں تک وہ پہنچے. یہ ضرور ہے کہ اتنے حفاظتی اقدامات، اتنی سیکورٹی، اتنی انٹیلیجنس ایجنسیز کی رپورٹس کے باوجود یہاں تک اس کا پہنچ جانا، یہ بھی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، میں آپ کو تھوڑی سی مزید ایک ٹائم لائن دینا چاہتا ہوں. یہ 2002 یعنی کہ 9/11 کے فوراً بعد سے پاکستان میں خودکش حملوں کا سلسلہ شروع ہوا تھا، لیکن اسلام آباد جو ہے یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں 2008 کے بعد سے یہ کئی دفعہ خودکش حملے ہو چکے ہیں. اور 2 جون 2008 کو جو اسلام آباد میں ڈنمارک کا سفارت خانہ ہے، اس کے بعد کار بم دھماکہ ہوا تھا، 6 افراد جاں بحق ہوئے تھے. 6 جولائی 2008 کو آپ پارا جو چوک ہے اس کے نزدیک پولیس کے افسروں اور جوانوں پہ خودکش حملہ ہوا تھا، 19 اہلکار شہید ہوئے تھے. ان کی یادگار بھی وہاں پر موجود ہے جس کی آج کل حالت بہت خراب ہے، اس کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے. 20 ستمبر 2008 جو ہے میریٹ ہوٹل جو ہے یہاں پر ایک خودکش دھماکہ ہوا، 54 افراد جو ہیں شہید ہوئے. 5 اکتوبر 2009 اقوام متحدہ کا جو ورلڈ فوڈ پروگرام آفس ہے اس پہ خودکش حملہ ہوا، 5 لوگ یہاں پہ شہید ہوئے. 20 اکتوبر 2009 اسلامک یونیورسٹی پہ خودکش حملہ اور بہت سے لوگ یہاں پہ بھی مارے گئے. 3 مارچ 2014 ضلع کچہری F8 میں ایک جج سمیت 11 افراد شہید ہوئے، بہت سے لوگوں کی ٹانگیں چلے گئیں، بازو چلے گئے. 11 نومبر 2025 ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ G11 میں خودکش دھماکہ ہوا، 12 افراد شہید ہوئے. اور 6 فروری 2025 ترلائی کلاں میں امام بارگاہ میں خودکش حملہ ہوا، 36 افراد شہید، 160 زخمی ہوئے. تو جو یہ فیصل واڈا صاحب نے کہا ہے نا کہ یہ جو بھارت کا آپریشن سندور ہے وہ ابھی چل رہا ہے لیکن اپنی پراکسیز کے ذریعے چل رہا ہے، اس کا ہم مقابلہ کیسے کریں، اس پہ گفتگو کرتے ہیں وقفے کے بعد. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. جی فیصل واڈا صاحب، اب سینٹ کا آج اجلاس تھا، آپ بھی وہاں پر موجود تھے، تو یہ جو خودکش حملہ ہوا ترلائی کلاں میں اس پہ گفتگو ہوئی. آپ اس گفتگو سے کچھ زیادہ مجھے خوش نظر نہیں آ رہے، لیکن آپ کو لگ نہیں رہا کہ اس وقت تو اپوزیشن اور گورنمنٹ ایک پیج پہ نظر آ رہے ہیں اس سارے معاملے پہ، اور اگر ان دہشت گردوں کے خلاف کوئی بڑی کارروائی ہوتی ہے تو کہیں سے کوئی مخالفت تو نہیں ہوگی؟ میسا پہلے میں آپ کا سوال کا پرانے کا جواب دے دوں گا. ایوب خان صاحب کی آپ نے بات کی، ان کے بنائے ہوئے ڈیم پہ آج تک آپ زندہ ہیں. میں آپ کو مثالیں دے رہا ہوں، ٹھیک ہے. اس وقت کا انفراسٹرکچر جو بنا تھا، یہ کتنے سال پرانی بات ہے سر؟ آپ کے حساب سے کتنے سال ہے؟ مجھے تو کیلکولیشن نہیں ہے، آپ بتائیں کتنے سال ہے سر؟ کافی بنتے ہیں، 50 سے اوپر ہو جاتے ہیں. 50 سال کے بعد آپ ایوب خان کے ڈیم پہ آج تک پاکستان کھڑا ہوا ہے. یہ 50 سال کی اور ایوب خان کا پوتا عمر ایوب خان اپوزیشن لیڈر تھا، اس کو ڈسکوالیفائی کر دیا. میری بات سنیں. دوسری چیز یہ کہ آپ نے مشرف صاحب کی بات کی. مشرف صاحب کے دور میں آپ کو میڈیا کو آزادی ہوئی، اور 2018 سے جو پابندی لگی ہوئی ہے وہ آج تک پابندی لگی ہوئی ہے نا آپ پہ. جمہوری لوگوں کی پابندی ہے نا، 2018 میں بھی تھی، آج بھی ہے. مشرف دور میں بھی میرے پہ پابندی تھی. آپ کی بات نہیں کر رہا، لیکن میں آپ کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ مشرف دور میں جو میڈیا کے ساتھ ہوا، میرے پر بھی پابندی لگی، اتنا برا نہیں ہوا جو 2018 آنورڈز. تو سر جو آپ کی جمہوریت ہے نا 2018 کے بعد اور آج کل بہت زیادہ ہوا. تو بس پھر کلیئرٹی رکھیے نا سر. تو پھر یا ان کو گالی دے دیں یا ان کو اچھا کہہ دیں. اب وہ دنیا میں نہیں ہے تو اس لیے میں آپ کو زیادہ برائیاں نہیں کرنا، سمبولک بات کریں. تو یہاں جو جن کو آپ کو گالیاں دینی ہیں وہاں پھول برسا رہے ہیں، اور جہاں آپ کو جوتوں کے مالے پڑھانے چاہیے وہاں بہار بنا رہے ہیں. تو اگر آپ کا طرز سیاست جنرل پاکستانیوں کی بات کر رہا ہوں تو میں تو اس کا کچھ نہیں کر سکتا نا سر. میں تو بول سکتا ہوں، میں لڑ سکتا ہوں، برداشت کر سکتا ہوں، ڈسکوالیفیکیشن دے سکتا ہوں، ٹھیک ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن آپ نظام میں چینج کرنے کی بات نہ کریں. ایک جگہ پہ ہم بھی نہیں کھڑے ہو رہے نا میسا، اس پروگرام میں نہیں ہم تو کھڑے ہو رہے. جہاں تک آپ نے کی سینٹ کی بات، دیکھیں اپوزیشن اور گورنمنٹ تو ہمیشہ سے ایک پیج پہ ہی تھی.
یہ تو ڈرامہ تھا، آپ کو پتہ ہی پہلے دن سے، معذرت میرے کولیگ بیٹھے ہوئے برا مان جاتے ہیں، لیکن کمپرومائز تھے. لیکن آج سینٹ کے اندر ایک عجیب تماشا دیکھنے ملا. سینٹ میں سب بات کر رہے تھے، سب کو تکلیف تھی، بہت بڑا سامنے ہوا، لیکن اچانک سے اس کے اندر سیاست آ گئی. سیاست کے اندر پھر سیاسی ڈیفینس شروع ہو گیا، اور ڈیفینڈ کرتے کرتے گالم گلوچ اور چیختے چلانے تک آ گئے. اور حاصل رسوخ اس کا کیا تھا؟ تم دہشت گرد، تم دہشت گرد، تم دہشت گرد، تم دہشت گرد. ٹیکنیکلی دے رائٹ، دونوں طرف سے جو بات جا رہی تھی وہ ہے. اس کے اندر بھی سیاسی دہشت گرد ہم انوالوڈ ہیں، اس کا مزہ بینیفٹ بھی ہم لیتے ہیں. ٹھیک ہے سر. پرابلم یہ میری صاحب کہ آپ یہ سوچیں کہ آج سینٹ کے اجلاس کے اندر بھی یہ یونٹی نہیں ہوئی کہ ہم کھل کے مقابلہ کریں گے، 10 گنا امپیکٹ سے ماریں گے. ہم گھسیٹ کے گھما پھرا کے اسٹیبلشمنٹ کے بیچ میں لے اور اس پہ کرٹیسزم شروع کر دیا. کس نے کیا یہ؟ ان کی طرف سے شروع ہوا اور باقی سب نے مزے لیے. دیکھیں سر، بگز تو سب کے اندر ہے نا سر. وہ ولن یہ بن گئے ہیں، لیکن جو کچھ کے اندر کی خواہش تھی، کچھ کی دماغ کی خلصت تھی، کوئی بول نہیں سکا، یہ بہت آگے نکل گیا اس کے اندر. تو یہ مزہ دیتے ہیں، سب مزہ لیتے ہیں. آج ایک بڑے اہم رہنما کو آپ ملنے جا رہے ہیں، ان کی پارٹی بھی تھی اس میں. پریزیڈنٹ صاحب کے ساتھ تو سر میرا ایک اپنا ذاتی تعلق. آپ کی پریزیڈنٹ صاحب سے آج ملاقات ہو رہی ہے. ہاں سر، آپ بڑی میرے پہ خبریں نہ رکھیں سر، میں ملک دشمن نہیں ہوں. میری آپ پہ بہت گہری نظر ہے. آپ 28ویں ترمیم ڈسکس کریں گے؟ نہیں سر، میں کوئی ترمیم انہیں ڈسکس کرنے والا، وہ بڑے ہیں. لیکن کیا کراچی میں کچھ ہونے والا ہے؟ سر مجھے تو نہیں پتا، لیکن میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ 28ویں ترمیم آنی ہے، اور 28ویں ترمیم کے بعد وہ پتہ ہے ملک میں اسکائی راکٹنگ پوزیشن پہ جانا. ملک تو اوپر جائے گا، لیکن 28ویں ترمیم سے کچھ لوگوں کو غشی کا دورہ بھی تو پڑے گا. ہاں ہم نیچے آئیں گے نا. ہاں تو ٹھیک ہے. تو تھوڑا سا بتا دیں کہ 28ویں ترمیم میں کیا ہوگا. سر میں آپ کو پھر اگلے شو میں کیا بتاؤں گا، پھر اچھا کافی نہیں پلائیں گے. نئے صوبے ہوں گے، NFC بھی ایڈریس ہوگا اور بہت ساری چیزیں ہوں گی سر. کنسنسس، اس کو لفظ میں یوز کر دیتا ہوں، ڈیموکریٹک کنسنسس ہو جائے گا، یونٹی اچھا. ہو جائے گی. تو ڈوگر صاحب، مجھے پتا ہے آپ نے تو 28ویں ترمیم کو سپورٹ نہیں کرنا، لیکن یہ بتایا آپ نہیں کرتے ہیں سر، اندر بندے بھی دے دیتے ہیں ہمیں کہ اس کمرے میں. ایسا نہیں ہے، میرا بھائی ہے، میں جھوٹ نہیں. آنے والے دنوں میں آپ کو کوئی نظر آ رہا ہے کہ اچکزئی صاحب کا نوٹیفیکیشن ہو گیا، راجہ ناصر عباس صاحب کا نوٹیفیکیشن ہو گیا، ہو سکتا ہے 1-2 دن میں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی اچکزئی صاحب سے ملاقات بھی ہو جائے، تو کوئی آپ کو لگتا ہے ریلیف ملے گا آپ کی پارٹی کے قیدی چیئرمین کو؟ دیکھیں سر، ہم تو آج بھی سپریم کورٹ کے دروازے پہ گئے تھے اور 13 مقدمات آج چیف جسٹس صاحب کی کورٹ 1 میں لگے اور انہوں نے 10 منٹ کی پیشی ڈال کے نمٹا دیے. ہم تو ریلیف مانگ رہے ہیں عدالتوں سے. اب یہ جتنی باتیں بھائی میرے نے کی کہ 500 بندوں کو یہ کرنا چاہیے، فلانے کریے، سب کس لیے ہے کہ اس ملک میں انصاف نہیں ہے. آپ کا ابتدائیہ بیانیہ وہیں سے جو آج لوگ چھوٹے ہیں لاہور میں، اگر اس ملک میں انصاف مل جائے، عدالتیں انصاف کریں تو ملک ٹھیک ہو جائے. جو کچھ مرضی پیچھے ہو رہا ہو، جتنے مرضی گند ہو، کرپشن ہو، خرابی ہو، اگر عدالت انصاف کرے نا جی تو ملک آگے چلتا ہے. آج بھی ہمیں امید ہے کہ آج نہیں تو کل، گو 28ویں ترمیم کی بات کر رہے ہیں، 26ویں اور 27ویں ترمیم میں عوام کے لیے کچھ نہیں تھا. اپنے اقتدار کو دوام پہنچانے کے لیے، اپنی آمرانہ پالیسیوں کے تسلسل کے لیے اس پارلیمنٹ کو استعمال کیا. رات کو شب خون مارا، ترامیم کرائی گئی، آپ ضمیر خریدے اس گئے. وقت آپ کے جو ویورز ہیں، جو آپ کو لوگ سن رہے ہیں، وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ تحریک انصاف آنے والے دنوں میں مفاہمت کی طرف جاری ہے یا مزاحمت کی نہیں طرف سر، جاری ہے؟ نہیں. دیکھیں، ہمارا تو جو بھی فیصلہ ہے وہ ہمارے لیڈر عمران خان صاحب نے کرنا ہے. ہم تو مزاحمت بھی کر رہے ہیں، ایک آئین میں رہتے ہوئے تو یہ جو جدوجہد بھی کر اچکزئی رہے ہیں. صاحب کی ملاقات ہو رہی ہے شہباز اور شریف صاحب اچکزئی سے، صاحب کا جو اپوزیشن لیڈر بننا یہ ان کا حق تھا. ٹھیک ہے، کوئی یہ بھیک میں، یہ خیرات میں تو نہیں. ایک چیز آپ لوگوں نے ملی نا دستخط کیے تھے ان کہ کے لیے. 76 ممبران قومی اسمبلی اپوزیشن کے کہہ رہے ہیں، اور یہ 22 میں اپوزیشن لیڈر بنے ہیں جن کی تعیناتی میں یہ اتنے رکھنے ڈالے گئے، ورنہ پہلے تو کبھی نہیں ہوا. کیسے میں نہیں شہباز شریف صاحب کو اپوزیشن لیڈر میں میرا بنیادی رول تھا، بینگ رولنگ پارٹی کے چیف وپ. ہم نے تو ان کی پارٹی نے لکھ کر دیا، ہم نے نوٹیفیکیشن کر دیا. جب وہ چلے گئے دوسرے آئے، رانا تنویر صاحب، ہم نے ان کا کر دیا. تو یہ عجیب رنگ ہے، یہ عجیب ماحول ہے. اب میں نے ایک ایسا سوال آپ سے پوچھنا ہے کہ اس کا جواب جو ہے وہ شاید آپ کے لیے آسان بھی ہو، مشکل بھی ہو. وہ سوال یہ ہے کہ اگر آپ کی حکومت ہوتی اور T20 ورلڈ کپ میں پاکستان نے انڈیا کے ساتھ میچ کھیلنے سے انکار کر دیا ہوتا اور
اس کے چند دنوں کے بعد آپ دوبارہ فیصلہ کرتے کہ جی ہم انڈیا کے ساتھ میچ کھیلنے کے لیے تیار ہیں، تو آپ کے کیا جذبات اور احساسات ہوتے؟ میں آپ سے یہ بات کرتا ہوں ایک وقفے کے بعد۔ کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید۔ اور اب ذرا بات ہو جائے کہ 15 فروری کو سری لنکا میں پاکستان اور بھارت کے درمیان میچ ہوگا یا نہیں ہوگا۔ آپ سب جانتے ہیں کہ پاکستان نے بنگلہ دیش کے ساتھ سولیڈیرٹی کے اظہار کے لیے یہ میچ کھیلنے سے انکار کیا ہوا ہے، لیکن اب آئی سی سی جو ہے وہ پاکستان سے کہہ رہی ہے کہ آپ اپنے فیصلے پہ نظر ثانی کریں، اور انڈین میڈیا جو ہے وہ یہ پروپیگنڈا کر رہا ہے جی پاکستان پہ بڑا پریشر ہے۔ تو ہم اپنے نمائندے سہیل عمران صاحب سے بات کرتے ہیں جو کولمبو میں موجود ہیں، اور ان کا لاہور میں پی سی بی والوں سے بھی رابطہ ہے، اور سہیل عمران صاحب سے پوچھتے ہیں کہ کیا ان کی خبر ہے کہ کولمبو میں میچ ہوگا یا نہیں ہوگا۔ بہت شکریہ سہیل عمران صاحب، آپ کولمبو میں موجود ہیں۔ یہ بتائیے کہ 15 فروری کو پاکستان اور بھارت کا میچ آن ہے یا آف ہے؟ جی حامد بھائی، بہت شکریہ آپ کا۔ میں اس وقت کولمبو میں موجود ہوں آئی سی سی T20 ورلڈ کپ کی میچز کی کوریج کے لیے، تو میں 4-5 شروع سے یہاں پر موجود ہوں، اور اگر کسی چیز کی سب سے زیادہ بات ہو رہی ہے وہ یہی ہے کہ 15 فروری کو پاکستان اور انڈیا کا جو میچ ہے وہ پریماداسا جو اسٹیڈیم ہے کولمبو میں اس میں کھیلا جائے گا یا نہیں کھیلا جائے گا۔ اس کے علاوہ کوئی پوائنٹ آف ڈسکشن یہاں پر نہیں ہے۔ گزشتہ روز لاہور میں پی سی بی ہیڈ کوارٹر قذافی اسٹیڈیم میں اس معاملے کو حل کرنے کے لیے بڑے ہائی لیول میٹنگز کا سلسلہ گھنٹوں جاری رہا تھا، اور اس کے بعد بتایا یہ گیا ہے کہ کچھ پوائنٹس ٹیبل پہ رکھے گئے ہیں جس کے اوپر ایگری کرنا ہے۔ آئی سی سی نے پاکستان کرکٹ بورڈ اور بنگلہ دیش دونوں ایک پیج پہ ہیں۔ پاکستان نے سولیڈیرٹی شو کی تھی بنگلہ دیش کے ساتھ۔ اب پاکستان جو سب سے مین پوائنٹ ہے وہ یہی ہے کہ بنگلہ دیش کی جو کمپنسیشن ہے، اس کے جو ازالہ ہے، جو اس کو نقصان ہو چکا ہے، اس کو کس طرح جو ہے وہ اس کا دعویٰ کیا جا سکتا ہے۔ یہ پوائنٹ صرف ہے، دوسرے بورڈز بھی اس میں مداخلت کر رہے ہیں اور وہ کنونس کر رہے ہیں پاکستان کو کہ بائیکاٹ جو کیا گیا ہے وہ ختم ہونا چاہیے اور میچ ہونا چاہیے۔ یہ 2 پوائنٹس ایسے ہیں، اور اگر جو پوائنٹس اور جو ڈیمانڈز رکھی گئی ہیں ٹیبل کے اوپر جس میں کمپنسیشن ہے بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کے لیے، اس کے اوپر اگر آئی سی سی اپنا مثبت جواب دے دیتا ہے، کیونکہ عمران خواجہ جو ڈپٹی چیئرمین آئی سی سی تھے ان کی اب جو ہائی لیول ہیں اس کے عہدیداران جے شاہ اور دوسرے سنجوگ گپتا، ان کے ساتھ ملاقات ہونا ہے اور اس کے بعد جا کے یہ فیصلہ ہوگا۔ لیکن اگر وہ پوائنٹس ہو جاتے ہیں، ہر ایک کی ضرورت ہے پاکستان انڈیا کا میچ ہونا، اسپانسرز کے لیے بھی، براڈ کاسٹرز کے لیے بھی، اور ایون آئی سی سی کے لیے بھی بہت ضروری ہے۔ تو میرا تو یہی ماننا ہے کہ آئی سی سی جو ہے وہ جو پوائنٹس رکھے گئے ہیں ٹیبل کے اوپر، جو جن کے اوپر ڈسکشن ہوئی ہے، گھنٹوں رہی ہے، اور محسن نقوی چیئرمین پی سی بی نے ان کو پیش کیا ملاقات کے دوران، ان کے اوپر ضرور مجبور ہوگا آئی سی سی عمل درآمد کے اوپر، اور اگر وہ ہو جاتا ہے تو ڈیفینیٹلی کولمبو میں 15 فروری کو پاکستان اور انڈیا کا ٹاکرا ہوگا، اور اب تک میچ آن ہے۔ میچ آن ہے تو واڈا صاحب اگر میچ آن ہے تو اچھی بات ہے۔ یہ سوال آپ نے ان سے کہتے ہیں اچھا میں عرض کروں جی؟ دیکھیں، بنگلہ دیش کے ساتھ تو آج ہم کھڑے ہوئے ہیں، یکجہتی کے لیے اچھی بات ہے۔ ہندوستان جو ہمارے ساتھ کر رہا ہے، اس سے پہلے 3-4 بڑے ایونٹس ہوئے، اس میں ٹرافی انہوں نے نہیں لی، دبئی میں آپ کے سامنے ہے۔ پاکستان سیریز جب آئی تھی، پاکستان میں وہ کھیلنے نہیں آئے، ایونٹ کو ہم نے شفٹ کیا، اور اس ایونٹ میں انہوں نے کیا کچھ کیا، انڈین کرکٹ بورڈ نے کس طرح ان کے عہدیداران نے ہمیں بلی کیا، ان کے پلیئرز نے جو ہمارے ساتھ حد تک ہم نے پاکستان نے ہمیشہ آگے بڑھ کر، تو آپ چاہتے ہیں کہ میچ نہ کھیلیں؟ میں چاہتا ہوں کہ بالکل میچ نہیں کھیلنا چاہیے۔ کوئی قیامت نہیں آ جائے گی 15 فروری کو اگر ہم کھیلیں گے، انڈیا کو منہ توڑ جواب دینا چاہیے، کیونکہ ہندوستان نے 4 دفعہ انکار کیا ہے پاکستان کے ساتھ میچ کھیلنے کے لیے۔ 4 ایونٹس پچھلے 3 سالوں میں ایسے ہوئے ہیں جن میں ہندوستان نہیں پاکستان آیا، تو اس میں اب اگر بنگلہ دیش پاکستان سے کہے کہ بھئی آپ میچ کھیلیں، دیکھیں ہم تو بنگلہ دیش کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اگر اس کی کسی لیول پہ اب جیسے کوششیں ہو رہی ہیں، کوئی کمپنسیشن ہو جاتی ہے پھر تو ٹھیک ہے، ورنہ کسی صورت میں میچ نہیں کھیلنا۔ اچھا، کمپنسیشن اگر بنگلہ دیش کو مل جائے پھر ٹھیک ہے۔ یہ گراؤنڈ انڈیا نے بنایا، ٹھیک ہے، انہوں نے اسپورٹس مین اسپرٹ کا کبھی مظاہرہ نہیں کیا۔ 5 ایونٹ میں گروا سکتا ہوں، وہ ٹھیک ہے، انہوں نے ہمارے ساتھ زیادتی کی۔ اچھا واڈا صاحب، اور پاکستان پھر آگے بڑھا۔ واڈا صاحب میں آپ سے پھر اجازت ہی لے لیتا ہوں، کیونکہ آپ کو جلدی آپ نے زرداری صاحب کو ملنے بھی جانا ہے، تو آپ کا بہت بہت شکریہ
28ویں ترمیم کا جب بل آئے گا پھر آپ کو بلائیں گے, وہ دیکھیں گے کہ اس میں کیا ہوتا ہے. اور آپ کا بھی شکریہ عامر ڈوگر صاحب. عامر ڈوگر صاحب نے کہا جی کہ اگر بنگلہ دیش جو ہے اس کو آپ سے کمپنسیشن مل جاتی ہے پھر پاکستان اور انڈیا کا میچ ہو جائے تو اس میں ان کو بھی کوئی اعتراض نہیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.